آج تک آپ نے بہت سے سورہ اخلاص کے وظائف، تسبیحات، اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی قرآنی صورت، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی ترتیب ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ قرآن مجید کی واحد لاڈلی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بے نیازی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واحد ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا نیا گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آج میرے جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ اخلاص کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بتائے گئے طریقے ترتیب، شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے سمجھ کر کرنا ہے۔ گارنٹی میری طرف سے ہے کہ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ تو دینا پسند کرتا ہے اور مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ آج آپ نے اس قرآنی صورت کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج ہر گھر کی مصیبت پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے پیسوں کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہے، بگڑی ہے پیسوں کی وجہ سے، گھریلو ناچاکیاں ہیں پیسے کی وجہ سے، انسان بیمار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بے بس ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ والو، جب تمام مشکلات پیسے سے شروع ہوتی ہیں اور پیسے پر ختم ہوتی ہیں تو پھر کیوں نہ اپنے سکون کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، پیسے کے لیے ایک خاص وظیفہ کیا جائے۔ تو آج سورہ اخلاص رزق اور دولت کا ایسا عمل ہے جسے مقروض ہے تو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے 1 لاکھ مانگو گے اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا ایک بار سورہ اخلاص کا یہ عمل کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کل بے اولادی بہت زیادہ ہے۔ آج کل اگر 100 جوڑے شادی کرتے ہیں تو کم از کم 30% لوگوں کو، یعنی 30 جوڑوں میں اولاد ہوتی ہے اور 70 جوڑے بے اولاد ہو جاتے ہیں۔ اس بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ ایک تو آج کل کے فاسٹ فوڈ ہیں، لیکن روحانی طاقت چاہتے ہو، اللہ کی غیب سے مدد چاہتے ہو تو سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ بے اولادی کے لیے بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ جن کے گھر میں اولاد ہوتی نہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بانجھ پن کی بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، نامرد والے حضرات مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص کی تاثیر و طاقت آج تک میں نے جتنی ویڈیوز میں بتائی ہیں، میرا خیال ہے کہ میں سورہ اخلاص کی تاثیر و طاقت کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ کریم سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے، آسمان سے بارش کی طرح بوندیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بے گھر بیٹھا ہے، آج کوئی بہن مجبور بیٹھی ہے، مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر کا کاروبار بند ہے، گھر میں بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، شوہر کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، اپنے گھر میں سکون و برکت کے لیے سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل کرے۔ عورت جس کا نام لے کر سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل کرے گی، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کرے گی، اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی۔ ماں باپ روشن نصیب کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کی نوکری کے لیے،
جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش و خرم دیکھنے کے لیے سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ اللہ والو، اس عمل کے اتنے فائدے ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ اگر گنوانا شروع کروں تو شام پڑ جائے، لیکن سورہ اخلاص کی تاثیر و طاقت ختم نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے۔ صحابہ اکرام جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کے نام پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، راتوں کو تہجد پڑھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے صحابہ، اے اللہ کے دوستو، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کلمات سننے کی دیر تھی کہ صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا کہ ہمیں فوراً وہ وظیفہ، وہ کلمات بتا دیجئے جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، حسد کرنا ہے۔ آج لوگ حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ آج لوگ نظر بد سے آپ کے چلتے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن اسلام میں واضح پیغام ہے کہ اگر حسد کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو، کہ میرا دوست 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہو جائیں گی۔ حسد کرنا ہے تو صدقہ خیرات میں کرو، کہ میرے ساتھ والا اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں اس سے پیچھے رہ جاؤں۔ حسد کرنا ہے تو میانہ روی میں کرو، حسن اخلاق میں کرو، کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، میرا اخلاق کتنا برا کیوں۔ حسد کرنے والوں سے بچنا چاہتے ہو تو دین اسلام کی روشنی میں نیکیوں پر حسد کرو، اللہ دنیا بھی آسان بنا دے گا، آخرت بھی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر توجہ سے سنو، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے جا رہا ہوں جو صرف 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا وہ سورہ اخلاص ہے، جس سے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پھر سورہ اخلاص کو اتنا پڑھا کہ قرآن مجید کی نیکیاں سمیٹ سکیں، کہ آج ہم نے اتنے 100 قرآن مجید پڑھ لیا۔ خدا را صحابہ اکرام جیسا ایمان پیدا کریں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ یقین کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے کہ یہ سورہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بر بر کر نوازتا ہے۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل ایک قرآنی صورت سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ آپ چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 2 وقت میں کہتا ہوں کہ یا تو صبح و فجر کے بعد پڑھو یا نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھو۔ اس کے علاوہ جس کو جب وقت ملتا ہے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، بہتر یہ ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد پڑھو۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ پتہ نہیں لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت سے، جس کی فضیلت سے
جس کی رحمت سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو 3 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اور اب مقصد وہ آپ نے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کے لیے آپ نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، بڑی محتاجیاں، بڑے طعنے سنے۔ آج اس مقصد کی نیت کریں۔ نے اگر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے، بے اولاد ہو اولاد نرینہ کے لیے، دنیا کی ہر شے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص اتنی طاقتور، اتنی مجرب، اتنی ناممکن کو ممکن بنا دینے والی صورت ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی اور کامیابی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص جس کا لفظی معنی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی کہ جس سورہ میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس سورہ کو پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کے سائے کیوں ہوتے ہیں؟ اس سورہ پڑھنے والے پر اللہ کامیابی کیوں عطا فرماتا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کون جس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے حبیب کو دیکھا، وہ قرآن مجید پر ایمان لائے، حضور کی تعلیمات پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، ایک جانا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ ہیں جس نے بغیر دیکھے سوچے سمجھے اللہ کی تعلیمات اور قرآن مجید کو پڑھ کر اللہ کے ہونے پر یقین کیا۔ اس لیے سورہ اخلاص کی تاثیر و طاقت اتنی مجرب ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بیڑے کہاں سے پار ہو رہے ہیں، یہ بگڑی کہاں سے بن رہی ہے، یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ اخلاص ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ 700 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سورت کو پڑھتے دوران جو بھی مانگو گے، توجہ، دھیان، خلوص کے ساتھ مانگنا، کیونکہ آپ جو مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، کیونکہ تسبیح کے دانوں پر انسان بعض اوقات کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے زیادہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے 100 بار مکمل کیا مجھے فائدہ نہ ہوا، لیکن غلطی کی گنجائش باقی ہے۔ ڈیجیٹل تسبیح میں کیا ہوتا ہے، وہ جو فنگر پہ پہنی جاتی ہے اس پر نمبرنگ چلتی ہے، آپ بٹن پریس کرتے ہیں اوپر نمبر بڑھ جاتا ہے، اس پر غلطی کی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ جتنا توجہ سے کریں گے اتنا بہتر ہے۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور 100 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور سورہ پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔
اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 دانوں پر پڑھتے دوران روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ یقین کیجیے گا میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ دنیا کی جو عیاشیاں ہیں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حاجات ہیں، یہ تو ایک جھٹکے میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو فجر یا عشاء کے بعد روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں تو 7 دن کے اندر اندر آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ جس دکان پر گاہک نہیں چڑھتا، 7 دن تک روزانہ یہ سورہ اخلاص کا عمل کریں، نیت کر کے کریں، بے شمار فائدے ہوں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے کئی سالوں سے بے چین ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، تو فجر کے بعد محدثین لکھتے ہیں، اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ صبح فجر کے بعد 200 بار سورہ اخلاص اولاد کی نیت سے پڑھے اور گڑ گڑا کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہچکیوں کے ساتھ مانگے، روتے ہوئے مانگے۔ 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس انسان کو بھی اولاد عطا فرمائے گا جو بے بس ہو چکا ہے، جو نا امید ہو چکا ہے۔ اللہ امید کی کرن جگائے گا اور آپ کو نرینہ اولاد سے مالا مال کرے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ وہ بے بس ہے کہ اب کیسے قرض اترے گا، نہ کاروبار ہے، دوست رشتہ دار بہن بھائی تو قرض دار کو پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں، آپ نے اس حالت میں جب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سورہ اخلاص کو 100 بار روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ اخلاص سب سے پہلے محتاجی ختم کرتی ہے، سورہ اخلاص سب سے پہلے آسانیاں پیدا کرتی ہے، پھر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، لوگ کرائے کے مکانوں پر رہتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو مکان کا کرایہ کیسے دیں گے؟ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، یہ نہ سوچو کہ کوئی اسباب نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اپنا گھر کیسے آئے گا؟ اللہ تو معجزہ کا نام ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو وسیلے بھی بنتے ہیں، اسباب بھی بنتے ہیں، اور اللہ دیتا ہے تو آپ کا دشمن ہی آپ کا وسیلہ بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اپنے ذاتی مکان کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق، دولت، کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اور اس سورہ اخلاص کا ایک ایسا مجرب، ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز پڑھنے کے بعد مصلی چھوڑنے سے پہلے مرد حضرات مسجد میں ہے، عورتیں اپنے گھروں میں ہیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے 10 بار بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص پڑھیے۔ جس گھر کا ایک فرد ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے بچہ بچہ کاروبار میں ترقی، کامیابیاں بناتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جاتا ہے، اس گھر کی ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد اٹھ جاتا ہے۔ جس گھر میں ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا جاتا ہے، خدارا ہوش کے ناخن لیجیے، چھوٹے چھوٹے اعمال تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ہو سکے تو گھر کے تمام افراد، یار سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اللہ کی رحمتیں، برکتیں مل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، جب اللہ کی رحمت آتی ہے پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے، ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کامیاب چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم ہر وقت اللہ کی نظروں میں رہیں،
ہر وقت اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ رہے، ہر وقت ہم مشکلوں و پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت میں رہیں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔